اچھا تو میں کنٹینیو کرتا ہوں، پریویس جو ویڈیو ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے پرابلمز میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیے ہیں، یہ لٹرلی اتنے بڑے پرابلمز ہیں کہ ابھی میں ان باکس کھولتا ہوں تو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ MC999 کے کیس ہی ختم نہیں ہوتے، اتنے لوگ جو ہے بیچارے MC999 کا شکار ہو رہے ہیں. اور اکاؤنٹ کریشن والے بیچارے پاکستان لوگ، یار اتنی متھ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستانی اکاؤنٹ کریٹ ہی نہیں ہوتے، اور ہوتے ہی نہیں ہیں یار، واقعی ان سے نہیں ہوتے کریٹ. تو یہ کیوں کریٹ نہیں ہوتے؟ یہ اس لیے کریٹ نہیں ہوتے کہ بھائی یہاں پہ کنسیپچول چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے. پاکستان کے اندر کنسیپچول جو لرننگ ہے یہ ایگزسٹ نہیں کر پا رہی. یہ جو ہے نا یہاں پہ پاکستان میں ہم نے یہ ٹرینڈ چینج کرنا ہے کہ ایم ہی پکڑ لیں کسی کو اور کہیں کہ یار اس طرح سے جو ہے نا امیزون سے پروڈکٹ اٹھاؤ اور ای بے پہ لگاؤ اور آرڈرز لیتے جاؤ، اور کچھ دن بعد سسپینڈ کروا دو، اور سسپینڈ کروانے کے بعد ایک اور ڈھونڈ لو اور اس کو اسی پیٹرن پہ پھر سسپینڈ کرواؤ، پھر تیسرا ڈھونڈ لو سسپینڈ کرواؤ، پھر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو لگے رہو 2 مہینے کوکیز بناؤ، بیڑا غرق کرو جو ہے نا اپنے ٹائم کا. یہ جو جہالت ہے اس کو ہم نے پاکستان سے ختم کرنا ہے. ہم نے یہاں پہ کنسیپچول چیزوں کا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، ایک لیجیٹیمیٹ سیلر کو جہاں پہ انٹروڈیوس کروانا ہے جس کے اوپر پلیٹ فارمز جو ہیں ٹرسٹ کریں، پاکستان میں پرابلمز کریٹ نہ ہوں. یہ جو کورس کلچر انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، دیکھیں جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا آئٹم لوکیشن پاکستان کو الاؤ تھی، پاکستانی اکاؤنٹس بہترین سیلز لیتے تھے. پھر جیسے ہی یہ جو ہے ایک ان پڑھ کلچر یہاں پہ پروڈیوس ہوا، لوگوں نے دھڑا دھڑ اکاؤنٹس بنانے شروع کیے، کبوتر ٹرک مارے، 2 نمبریاں کیں، 2 نمبریاں نہیں کی تو پالیسیز کا پتہ نہیں تھا، ایم ہی شروع ہو گئے. تو ہم سے آئٹم لوکیشن والا جو ہے نا ایک جو بہت اچھی فیسلٹی تھی وہ بھی ہم سے لے لی گئی، اور ہمیں جو ہے ہائی رسک کنٹریز کے اندر ڈال دیا گیا. اب آپ کو جو ہے آپ کی آئی پیز کے اوپر ذرا سا بھی ڈیفیکٹ ہو تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، جو باقی کنٹریز کے اندر نہیں ہوتا. پھر آپ کی بے وقوفیوں کی وجہ سے جو ہے میجر جو کیٹیگریز ہیں ای بے کی وہ بھی ہمیں جو ہے پروہیبٹڈ کر دی گئی، وہ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہو رہی پاکستان میں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی آپ سوچیں. جو لوگ آج ملینز آف روپیز بلکہ بلین آف روپیز جو ہے کورس بیچ کے کما رہے ہیں، وہ سوچیں کہ یار کیا پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا کلچر پروڈیوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سکویز کرتے جا رہے ہیں، پاکستان کو دباتا جا رہا ہے. ای بے ہو، امیزون ہو، باقی پلیٹ فارمز ہو. چلے ای بے کی بات کرتے ہیں کیونکہ ای بے کی ٹریننگ سب سے زیادہ پرووائڈ کی گئی ہے پاکستان میں. پہلے امیزون ہوتا تھا، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ امیزون پہ تو ہم VA کے طور پہ ہی کام کر سکتے ہیں، 20-25 ہزار کما سکتے ہیں. پھر لوگ ای بے میں آئے. اب یار کوئی بندہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ میری کنٹریبیوشن ہے ای بے کے اندر، جبکہ ای بے آئٹم لوکیشن بھی ہم سے چھین چکا ہے. ای بے میجر کیٹیگریز جو ہیں ان کو بھی لے چکا ہے کہ بھائی پروہیبٹڈ ہے، پاکستانی نہیں کر سکتے. ہائی رسک کنٹریز کے اندر بھی پاکستان کو اس نے انکلوڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چھوٹی موٹی فیسلٹیز ہیں جو ہمیں نہیں مل پاتی. ٹھیک ہے نا. ایون آپ لوگ جو ہے آئٹم لوکیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، میل کا وہ رسپانس ہی نہیں دیتے آپ کو. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے آخر فرنٹ سیٹ پہ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے نا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، جو مطلب ٹریننگ دیتا رہ گیا. اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہی ٹریننگ پرووائڈ کی ہے، لوگوں کو فزیکل بھی ٹرین کیا ہے، آن لائن بھی ٹرین کیا ہے، یوٹیوب بھی چینل ہمارے کھلے پڑے ہیں، فیس بک کے بڑے بڑے گروپس کے اندر ہمارے لیکچرز پوسٹ ہو رہے ہیں. تو پاکستان مصیبتوں کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان میں جو کنسیپچول لرننگ ہے اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا گیا. میں بار بار کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں آئیں. یار جو ڈگریاں کر کے نوکریاں کر رہے ہو آپ لوگ اس فیلڈ میں آئیں، آپ کی سخت ضرورت ہے اس وقت. پڑھے لکھے بندے کی بہت ضرورت ہے ای کامرس کو، ای بے کو، کیونکہ جو اس وقت فرنٹ سیٹس پہ آ کے لوگ بیٹھ گئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے، نہ ان کو کنسیپچول ایک کسی بھی جو ہے پلیٹ فارم کی جو کنسیپچول لرننگ ہوتی ہے، کنسیپچول فریم ورک ہوتا ہے، اس کا کوئی نالج ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ایڈوانٹیج کی سروس ریکمینڈ کی جا رہی ہے کہ آپ ریکمینڈ کریں اور ڈراپ شپنگ کرنا سٹارٹ کر دیں. کنسیپچولی اگر آپ لوگ سمجھیں تو یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ آپ پورا 1 سال روتے رہیں گے کہ یار یہ کس طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے.
تو یہاں پہ یہ جو چیز لیک کر رہی ہے ہم نے اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے. بہت حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے رہا ہے. میں نے جو کرٹیسزم کیا ہے مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے ہر طرف سے. انڈیویجولی بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور یہ ساری چیز جس کو میں اپنی ٹریننگ کے اندر انٹروڈیوس کروا رہا ہوں, اپنی ٹریننگ کو میں نے اس حساب سے موڈیفائی کیا, اس کے بھی مجھے رزلٹ مل رہے ہیں. اس میں بھی اکاؤنٹ کریشنز کے اوپر مجھے بہترین میرے اسٹوڈنٹس, ایسے اسٹوڈنٹس جن بیچاروں کا لائف ٹائم اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوا, بیٹھ کے انہوں نے اکاؤنٹ بنایا. ایسے اسٹوڈنٹس جو کتنے کورس لے چکے ہیں وہ آئے ہیں, انہوں نے جو ہے ان کو اکاؤنٹ سسپینشن کا ہمیشہ سے مسئلہ آ رہا تھا, انہوں نے 1 سے 2 لیکچرز کے بعد اپنے اکاؤنٹ ری انسٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیے ہیں. لیجیٹیمیٹ جو ایک سیلر ہوتا ہے اس کی فلاسفی اب ان کو پتہ چلی ہے, ان کو اب سمجھ میں آئی ہے کہ یار ہمیں سیلز کیوں نہیں آتی, ہم ہائی سیلز کیوں نہیں لے پاتے, ہم بڑے پروفٹس کیوں نہیں کما پاتے, یہ ایک لانگ ٹرم جو کلائنٹ کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے کیوں بلڈ نہیں ہو پاتا. اب ان کو آگے سمجھ آ رہی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. یہ جو لوگ آرگومنٹ دیتے ہیں نا کہ جی بچوں کو نہ پڑھائیں بس ای کامرس کروا دیں, اور بھائی کیا ای کامرس کروا دیں, بچوں نے بیڑا گرک کر دینا ای کامرس کا. ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے, پروفیشنل بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہوتا ہے, آپ کو تعلیم لازمی حاصل کرنی چاہیے. اور اگر آپ استاد کی سیٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یار فارمل ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہوتا ہے اس کا ویژن اور ہوتا ہے, وہ چیزوں کو الگ سے انالائز کر رہا ہوتا ہے. میں کورس لینے گیا اسٹارٹ میں کسی ایک انسٹیٹیوشن سے, میں نام نہیں لوں گا, تو میں نے جا کے مجھے 6 7ویں لیکچر میں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ نہیں یار یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میں چونکہ میرا ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ تھا, میں تازہ ایک کارپوریٹ سیکٹر سے ریزائن کر کے آیا ہوا تھا, اور پیچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جیسی میرے پاس ایسے سمجھ لیں کہ پہاڑ ہوتا ہے ایجوکیشن کا, میرے پیچھے بیک پہ کھڑا ہوا تھا. تو میرا تو ویژن ہی اور تھا, مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ جو ہے کچھ ڈالرز کو کمانے کا ان کا موٹو ہے, یہ کچھ ڈالرز کمائیں گے, انسپائر کر دیں گے, بس مائنڈ کو ہائی جیک کر لیں گے. جیسے ہی 2 سے 4 آرڈرز آئیں گے تو بے روزگار بندہ سوچے گا کہ بھائی کیا ہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہوتا ہے نا جو پیاسا بندہ ہوتا ہے صحرا میں, اس کو ریت بھی چمکتی نظر آئے نا تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سمندر ہے. تو پاکستانیوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ 2 آرڈر آ گئے ہیں تو بس یہ ہمارا فیوچر بن گیا. تو ایسے انسٹیٹیوشن کو جب میں نے وزٹ کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو انسپائر کر دیں, ان کو ڈالر بنتا دکھا دیں کہ ڈالر آ گیا آپ کے اکاؤنٹ میں, تو بندہ انسپائرڈ ہو کے بلے بلے کر دے گا, بندہ کہے گا بس یہی انسٹیٹیوشن ہے, اسی سے سیکھنا چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ کنسیپچولی یار اس طرح سے تو چیزیں نہیں ہوتی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کوکیز بنائیں 1 مہینہ 1-2 مہینے یہ کریں, ہفتہ 1 کریں. میں نے کہا اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے یار, وہ ای بے اتنا بے وقوف ہے, ای بے خود ہی. پھر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یار یہ ان کے اپنے خود سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی چیزیں ہیں, ای بے کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس طرح سے میں نہیں کر پاؤں گا. میں نے پھر اور بھی 1-2 کورس لیے, فی پے کی. ایک میرے بہت اچھے استاد ہیں, وسیم صاحب ہیں, بہاولپور سے. ایکچولی میں ان کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں, کریڈٹ ان کو دیتا ہوں جنہوں نے مجھے رائٹ وے میں سکھایا. اور وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن سکھا رہے ہیں نا یار, یہ مجھے جتنی فی یہ لوگ لیتے ہیں مجھے آدھی فیس دے دیں, میں ان کو کام سکھا دوں گا. تو ان سے میں ان کا اپریشیٹ کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, استاد مانتا ہوں. تو انہوں نے مجھے سکھایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار اس طرح سے نہیں ہے کام, اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے یہ لوگ کروا رہے ہیں. تو اب یہ ٹرینڈ ہم نے چینج کرنا ہے. پڑھے لکھے لوگ فرنٹ پہ آئیں, ہم لوگوں نے ایک پڑھے لکھے انداز میں اس کو پروموٹ کرنا ہے, پڑھے لکھے انداز میں لوگوں کو سکھانا ہے, اور ایک لیجٹمیٹ سیلر جو ہوتا ہے وہ سکھانا ہے. یہ ڈالرز والی گیمیں چھوڑ دیں, کروڑوں پتی بننے والی. بھائی پیسہ بے تحاشا ہے, بے تحاشا پیسہ, نو ٹینشن, پیسہ اتنا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن یہ کہانیاں نہیں ہونی چاہیے اس فیلڈ میں. ڈالر کمانا سیکھیں, یہ کرنا سیکھیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اب ٹرینڈ چینج کریں, کانسیپٹس لے کے آئیں. کانسیپٹ جو سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کنسیپچولی جو ہے نا ای کامرس کو سیکھنا ہے. ہم نے کنسیپچولی ای بے کی لرننگ کرنی ہے, اور ای بے کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ لینی ہے. بھئی انڈرسٹینڈنگ آپ کو نہیں ہوگی, کیا ڈالر بنانے ہیں, 6 دن ڈالر بنا کے پھر آگے 6 مہینے بے روزگار بیٹھے رہو گے, کیا فائدہ. تو اس سلسلے میں جو ہے میں ماشاءاللہ سے میرا جو ٹریننگ ہے, میرے اسٹوڈنٹس خود جو ہے اکنالج کر رہے ہیں اس چیز کو کہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں, پہلی دفعہ ان کو آئیڈیا ہوا ہے کہ ریئل ٹائم میں کام کیسے کیا جاتا ہے. اور آگے بھی انشاءاللہ ہم نے یہ اپنا مشن جاری رکھنا ہے. ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک کنسیپچول ای کامرس کی طرف لے کے آنا, ایک پڑھا لکھا جو ای کامرس کا ماحول ہوتا ہے
انشاءاللہ لازمی طور پہ انٹروڈیوس کروانا ہے ہم نے.